یقیناً آن لائن دنیا نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے، لیکن یہ سہولت اب ایک ایسے خطرناک رخ کی طرف بھی بڑھ چکی ہے جس کے نتائج ناقابل تلافی ثابت ہو سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں ملک میں سامنے آنے والا 10 ارب روپے کا آن لائن فراڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیجیٹل معیشت میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر نے بھی اپنے طریقے جدید کر لیے ہیں۔ اس اسکینڈل میں مقامی اور غیر ملکی کمپنیز اور افراد شامل ہیں جنہوں نے مقامی نجی بینکس کی مدد سے ہزاروں شہریوں کو جعلی نوکریوں، سرمایہ کاری اور کاروباری منصوبوں کا لالچ دے کر نہ صرف اربوں روپے لوٹے بلکہ ان رقوم کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھی منتقل کیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اکنامک کرائم ونگ نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مزید گرفتاریوں اور چھان بین کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آن لائن فراڈ کے اس پورے نیٹ ورک کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے عام شہریوں کی سادہ لوئی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جعلی ویب سائٹس، موبائل ایپس، فیک سوشل میڈیا پیجز اور غیر موجودہ کاروبار اور ایسے ادارے، ان کے نام پر لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ کوئی سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ان میں سے زیادہ تر فراڈ اس طرح کے تھے کہ متاثرین کو پہلے تھوڑا سا منافع دے کر اعتماد میں لیا گیا اور پھر بڑے پیمانے پر رقم نکلوا کر نیٹ ورک غائب ہو گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق اس نیٹ ورک کی پشت پناہی پر مقامی بینکس کے بعض افراد کی مبینہ ملی بھگت بھی ہے جس نے رقوم کی ترسیل اور منی لانڈرنگ کو آسان بنایا۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ ایسا فراڈ اتنے بڑے پیمانے پر ممکن کیسے ہوا، اور اس کی ایک بڑی وجہ عوام کی مالی تعلیم کا فقدان بھی ہے۔ بہت سے لوگ آن لائن سرمایہ کاری یا نوکری کی پیشکش کو بغیر تصدیق کے قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ نگرانی کے اداروں کی کمزوریاں اور قوانین کا غیر مؤثر نفاذ ہے۔ گو کہ FIA نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے فراڈ کی جڑیں برسوں میں مضبوط ہوتی ہیں۔ مقدمے میں بتایا گیا کہ غیر ملکی کمپنیز اور شہری اس نیٹ ورک کے ذریعے اربوں روپے ملک سے باہر بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ضرور یہ ہے کہ اس طرح کی جو آن لائن فراڈز ہیں ان سے آگاہی، جس کا حصہ آبویسلی ہماری یہ کیمپین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ آپشن سامنے آئے تو یہ بڑی ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی فراڈ سے، کسی بھی اسکیم سے بچا جا سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔